یہ آپ کے سامنے جہالت اور غلوب کا ایک عظیم نمونہ پیش کریں، ذرا سماعت کریں۔ یہ ناطق قرآن کا فرمان ہے، اس کا قرآن سے ترجمہ کرنا ہے۔ کی ترجمہ بنتا ہے من میں کن ہو جا، تو کا ترجمہ سارے قرآن میں سے ہے سر۔ مولا کا ترجمہ مولا ہے، من کن تو مولا، میں کن سے پہلے مولا، فہذا علی مولا، یہ علی کن سے پہلے مولا، یہ ترجمہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کائنات تخلیق، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ شاہ صاحب نے قرآن پہ بھی جھوٹ بولا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا ہے، اور نبی پاک کا فرمان ہے جو قرآن پہ جھوٹ بولے وہ بھی ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ بھی ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ اور یہ شاہ صاحب کی جو جہالت ہے یہ مرکب ہے، کیونکہ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب، یعنی ایک بندہ جاہل ہے لیکن اپنی جہالت سے واقف ہے کہ میں جاہل ہوں، وہ کچھ حاصل کر لے گا۔ ایک بندہ جاہل ہے لیکن کہتا ہے میں جاہل نہیں ہوں، تو وہ حاصل نہیں کرتا، تو ایسی جہالت بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ جہلوں کو اپنا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جہلوں کو اپنا وہ پیشوا بنائیں گے، پیر بنائیں گے، مرشد بنائیں گے، استاذ بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، فسئلوا ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے کلام کریں گے، فتوے دیں گے، ہوگا کیا؟ فدلوا وادلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، خود تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو شاہ صاحب نے سمجھ لیا میں سیدوں کے گھر میں پیدا ہوں، مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ شاہ صاحب یہ آپ کے پرلے درجے کی جہالت ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ باب مدینہ العلم کی اولاد اور اتنی جاہل ہو اور اپنے پہ علم کا دروازہ بند کر لے، جبکہ علی مرتضیٰ شیر خدا نے کہا ہے کہ مجھے چاہنے والے میری اولاد، فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، یہ نہ ہو کہ غیر قرآن پہ عمل کرنے سے تجھ سے آگے بڑھ جائیں، بلکہ تمہیں قرآن پہ عمل کرنے کے لحاظ سے آگے بڑھنا چاہیے، جو علی والے ہیں، جو علی کو چاہنے والے ہیں۔ تو لہذا علی والا ہو اور اتنا جاہل ہو، قرآن سے بے خبر ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نعت کے قرآن کا فرمان ہے، قرآن سے اس کا ترجمہ کریں گے، حالانکہ شاہ صاحب کو شاید ایک آیت بھی اوپر سے دیکھ کے نہ پڑھنی آتی ہو، یہ قرآن سے کیا ترجمہ کریں گے؟ انہیں شاید ترجمہ بھی اردو بھی صحیح پڑھنے نہ آتی ہو، اور پھر اتنا ظلم، اتنی زیادتی، من کن تو مولا ہو فعلی و مولا کا انہوں نے کیا معنی کیا کہ میں اور علی کون سے پہلے مولا تھے، یعنی فارسی کا جو معنی ہے اس کو عربی میں لے آئے اور عربی کو فارسی بنا دیا، حالانکہ یہاں کلمات شرط میں سے من ہے، اور وہ فارسی والا من جو ہے وہ جو ضمیر واحد متکلم کی آتی ہے وہ اور ہے۔ تو اس حد تک شاہ صاحب کی جہالت ہے اور جہالت سے بے خبر ہے، یعنی جہل مرکب ہے، جہل بھی ہونا اور اپنی جہالت سے بے خبر بھی ہونا۔ لہذا شاہ صاحب کی حالت قابل رحم اور قابل عبرت ہے، اور یہ سارا قصور ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے یہ لوگوں کا ذہن بنا دیا ہے کہ ذکر اہل بیت کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو منہ میں نکالتے جاؤ، جو منہ میں نکالتے جاؤ، جبکہ جب خدا کے ذکر کے لیے پابندی ہے، مصطفیٰ کے ذکر کے لیے پابندی ہے، تو اہل بیت کے ذکر کے لیے بھی پابندی ہے۔ اور ایسے غالیوں کو اس وقت بھی اہل بیت نے روکا ہے۔ حضرت علی کے سامنے جب اس طرح کے غالی ایسی گفتگو کرتے تھے تو وہ منع کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بارے میں جو غلوب کرے وہ بھی لانتی، جو کمی کرے وہ بھی لانتی، بڑھانے والا بھی لانتی، گھٹانے والا بھی لانتی، بڑھانے والا بھی ہلاک، گھٹانے والا بھی ہلاک۔ اور وہ کہتے تھے خبردار ہمیں ہمارے مقام سے مت بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، اور ہمارے ساتھ اسلام والی محبت کرو، اسلام والی۔ لہذا شاہ صاحب کی ویڈیو پیش کرنے کا مقصد کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے، عبرت حاصل کرنا ہے اور نصیحت ہے، اور شاہ صاحب تک اگر پیغام پہنچے تو انہیں کچھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں علی کن سے پہلے مولا تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں، پیارا ہوں، اس کو علی بھی پیارا ہونا چاہیے۔ چونکہ اگلے الفاظ پڑھیں، اللہ موالی من والا وعادی من عادا، اور بعض صحابہ نے کچھ اعتراض کیا، اس کو رفع کرنے کے لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ جس طرح حضور نے فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا، یہ وہی بات ہے حضرت علی کی محبت اور حمیت کو بیان کرنے کے لیے انداز اپنایا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کو میرا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔